بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 50ویں صورت سورہ کاف پر غور و فکر کریں گے۔ ڈیوائن تھریٹس میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ 45 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام الباسقات بھی ہے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 10 میں کھجور کے بلند و بالا درختوں کی شکل میں ہے۔ مسلم کی احادیث میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ کے دوران اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عیدین کی نماز میں بھی سورہ کاف اور سورہ قمر کی تلاوت فرماتے، کبھی کبھار صبح کی نماز میں بھی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ امام ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو کوئی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ اس پر موت کی سختی ختم فرما دیتے ہیں۔ کچھ مفسرین کے نزدیک کاف قرآن کا دوسرا نام ہے، جبکہ بعض کے ہاں یہ اللہ کا نام بھی ہے، یا اللہ رب العزت کے وہ مقدس نام ہیں جو کاف سے منسوب ہیں، جیسے القادر، القدوس، القہار۔ کچھ مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کاف پوری کائنات میں پھیلا زمرد کا پہاڑ ہے، جبکہ بعض کے ہاں دوزخ کے ایک پہاڑ کو بھی کاف کہتے ہیں۔ ڈیوائن تھریٹس پر مشتمل اس صورت میں وعید کا لفظ 4 مرتبہ آیا ہے، جبکہ باقی سارے قرآن میں اس کا ذکر 2 مرتبہ ہے۔ دراصل اس صورت میں ان لوگوں کو سخت وعید کی گئی ہے جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس صورت مبارک کے آغاز میں ہی قرآن مجید کی قسم کھانے کا مقصد موقف ربانی میں انسان کی تسلی اور تشفی کا سامان اس طرح پیدا کرنا ہے کہ دلائل میں کوئی کمی نہ رہے۔ کفار اور مشرکین کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی جیسا سمجھنا اور مر کر مٹی ہونا اور پھر سے جی اٹھنا بڑا عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ شیطان کے شکنجے میں جکڑی ان کی عقل اس آفاقی سچائی کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے قرآن جیسے حق کو جھٹلایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ سب الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، مگر رب ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، کیونکہ انسان کے ہر قسم کے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے والی کتاب رب کے پاس موجود ہے۔ رب کے ہاں انسان کی سوچ، اس کا ادا کیا گیا ہر فکرہ ریکارڈ میں محفوظ ہو رہا ہے، اسے کسی بھی وقت ریٹریو کر کے سنا جا سکتا ہے۔ آج کی سائنس بھی اسی جستجو میں لگی ہوئی ہے کہ انسان کی سوچ اور اس کے ادا کیے گئے الفاظ کو کیچ کر لیا جائے۔ اس صورت میں لوگوں کو غور و فکر کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آسمان کو کیسے بنایا، ستاروں سے کیسے آراستہ کیا، کوئی شگاف نہیں چھوڑا، زمین کو قالین کی طرح بچھا دیا، اس میں پہاڑوں کی قلعیں گاڑ دیں، خوشنما پودے بھی کاشت کر دیے۔ کائنات کی تخلیقی حکمت صاحب عقل و شعور رکھنے والے کو غور و فکر پر مجبور کرتی ہے۔ تدبر اور تفکر کرنے سے روشنی نصیب ہوتی ہے، بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آسمان سے پانی برسا کر باغ اگائے جاتے ہیں، اناج کاٹا جاتا ہے، کھجور کے بلند و بالا درخت پیدا کر کے لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں پیدا کر دیں تاکہ وہ جان جائیں کہ یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ صورت واضح کر رہی ہے کہ مردوں کا زندہ ہونا بعین ہی اسی طرح ہوگا۔ بنجر زمین سے طرح طرح کی نباتات اگ آنا اس بات کی شہادت ہے کہ ہم بھی حکم ربانی سے زندہ ہو کر
زمین میں سے نکل آئیں گے۔ یہ صورت اس بات کی بھی یاد دہانی کرا رہی ہے کہ قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم فرعون، ایکا اور قوم تبع والے تباہ و برباد کر دیے گئے، کیونکہ انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ماضی کے واقعات سے سبق وہ لیتا ہے جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سننے کی سکت جس میں موجود ہو۔ رب تعالی ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس کی عظمت کی معراج ہے کہ آسمانوں میں رہنے کے باوجود بھی وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو بھی گفتگو ہم کرتے ہیں دائیں بائیں مخصوص فرشتے اسے ریکارڈ کرنے میں محو ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک مشترکہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسے معاف فرما دیے جب تک کہ انہیں زبان پر نہ لایا جائے یا ان پر عمل نہ کیا جائے۔ زمین و آسمان کو 6 دنوں یعنی 6 ادوار میں بنائے جانے کا تذکرہ ایک تدریجی عمل کی طرف اشارہ ہے، جو یہ سبق دے رہا ہے کہ ہر کام کو بطریق احسن بتدریج کیا جائے۔ ایسا احسن طریقہ اپنانے سے انسان تھکان سے بھی دور رہتا ہے۔ رب تعالیٰ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ لوگ پیغمبر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دعوت کا عمل صبر و تحمل مانگتا ہے، جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اذکار سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام وہی تھا جو دوسرے پیغمبروں کا، مگر خاتم النبیین ہونے کی صورت میں اللہ کو یہ مطلوب تھا کہ ہدایت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیں۔ اس صورت میں موت کی سختی اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا بھی تذکرہ ہے۔ موت کی سختی تو ایک طرف ہے، جبکہ سور پھونکے جانے کے بعد ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے منسلک ہو جائیں گے جو الگ الگ نیک اور برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ہر شخص کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ کے ہاں بیان بدلے نہیں جاتے، وہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ روز محشر جنت پرہیزگاروں کے اتنے قریب کر دی جائے گی کہ وہ میدان محشر سے ہی جنت اور اس کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے۔ جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈر گیا، اسے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس جنت میں انسان کی خواہشات سے کہیں زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت میں کسی پرندے کی خواہش کرو گے تو وہ بنا ہوا تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوٹ کی ہے، ایک مرتبہ 14ویں رات کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، ان قریب تم جنت میں اپنے رب کو اسی طرح بے تکلف ہو کر دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بغیر کسی مشقت کے دیکھ رہے ہو۔ لہٰذا تم سے سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز عصر قضا نہ ہونے پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی آیت نمبر 39 کی تلاوت فرمائی۔ یوں مختصراً یہ کہ قرآن کے ذریعے اسی کو نصیحت کی جا سکتی ہے جو ربانی وعید سے ڈرے، تنبیہ الہی کا پاس رکھے۔ بالفاظ دیگر ڈیوائن تھریٹس در حقیقت لوگوں کو روشنی کی جانب حق کی طرف کھینچنے کا منفرد انداز ربانی ہے جو انسان کی فطرت سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ آئیں ڈیوائن تھریٹس یعنی ربوبی تنبیہ کو رب کی نعمت سمجھ کر قبول کریں۔ صبر و تحمل، غور و فکر، ذکر و اذکار،
عبادت و پرہیزگاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے فضل، اس کے دیدار اور جنت کے حقدار ٹھہریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔